عزت کلام حمید کے اندر جب بھی کسی حکم کو نازل کرتے ہیں تو عمومی طور پر یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ایک ناس سے یا ایمان والوں سے جب اللہ رب العزت مخاطب ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لامحالہ طور پہ اس میں ایمان والی عورتیں اور لوگوں میں عورتیں بھی شامل ہی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عورتوں سے خطاب نہیں ہو رہا، لیکن کچھ مقامات کلام حمید میں ایسے ہیں اور کچھ احکامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو علیحدہ مخاطب کیا ہے اور عورت کو علیحدہ مخاطب کیا ہے. آج جس موضوع کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کو رکھنا ہے یہ انہی چند اہم موضوعات میں سے ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے الگ حکم نازل کیا اور مومنات کو الگ حکم سے مخاطب کیا. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے چاہتا یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، پاک صاف کر کے رکھے. اور اگر یہ صرف مومنوں سے بھی خطاب ہوتا اس کے اندر عورتیں شامل تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس موضوع کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا کہ کل المؤمنات الگ حکم دیا یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، اپنی نظروں کو پکیزہ رکھے. ہمارے معاشرے میں یہ بات تو معروف ہے کہ مرد غیر محرم عورت کو مت دیکھے، لیکن یہ بات معروف نہیں ہے کہ عورت غیر محرم مرد کو مت دیکھے. اور میرے بھائیوں، یہ جو نظر ہے، یہ جو نگاہ ہے، اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر نظر کے ساتھ ایمان کا تذکرہ کیا ہے، نگاہوں کے ساتھ ایمان کا تذکرہ، نگاہوں کے سے پہلے زنا کا تذکرہ، نگاہوں کے بعد ایمان کا تذکرہ، آگے پیچھے ایمان، آگے پیچھے زنا. یہ ساری کی ساری باتیں سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے کیوں بیان کی ہیں؟ مفسرین نے اس کی بڑی عمدہ توجیحات بیان کی ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ جو نظر ہوتی ہے نا، یہ کھڑکی ہے، یہ راستہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے کس کی طرف جانے کے لیے؟ زنا کی طرف جانے کے لیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نگاہ کا استعمال کیے بغیر ہی زنا میں مبتلا ہو جائے. یہ عمومی بات ہے، یہ عمومی بات ہے. کوئی ایسا بدبخت بھی ہو سکتا ہے جو نبینا ہو کے بھی زنا کرتا ہو، لیکن یہ عموم کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ زنا کے جتنے مراحل ہیں ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر سے ہوتی ہے. اور ہمارے آج جدید فلاسفر نظر کا پردہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. جسم کا، عورت کے وجود کا پردہ ہی نہیں، اصل تو پردہ ہی نظر کا. نظر صاف ہو تو چاہے جتنی مرضی بے حجاب عورت ہو. یہ سارے من گڑت اور غلط فلاسفے اور پروپوگنڈے ہیں. نظر اور نگاہ کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور زنا کے حوالے سے بھی رکھنی ہیں، لیکن اس سے قبل ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی، یہ جو آنکھ ہے نا، ویسے سائنسی طور پہ ایک پانی کی بوتل عام جو سائنسی طور پہ آپ نظر کا، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہمارے کافی دوست بیٹھے ہیں میڈیکل کے طالب علم ہیں، یہ جانتے ہیں ایک آنکھ کے پیچھے اللہ رب العزت نے 1 کروڑ سے اوپر کیمرے لگائے ہوئے ہیں. یہ جو آپ 1 سیکنڈ کا ماحول دیکھ رہے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں کیمرے ریسپٹرز وہ تصویر کھینچ کے دماغ کے پردے کے اوپر بھیج رہے ہیں. ایک چھوٹی سی آنکھ کے پیچھے اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں کیمروں کو نصب کیا ہوا ہے. کیا اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جائے؟ اس آنکھ کی جسمانی طور پر، طبعی طور پر اللہ رب العزت نے حفاظت کا انتظام ان آئیلیٹس، یہ جو آنکھ کے آگے ایک پردہ ہوتا ہے گوشت کا، یہ جو بند ہوتا ہے کھلتا ہے، اس کے ذریعے اس کی جسمانی ساخت کی حفاظت اللہ نے اتنی عمدہ طریقے سے کی ہے کہ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ جو آنکھ ہوتی ہے نا، 1 منٹ کے اندر اس کے آگے 15 سے 20 مرتبہ یہ پلک جھپکتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ صاف ستھری، گرد و غبار، پانی کا سارا سسٹم چلتا رہتا ہے. 1 منٹ کے اندر 20 مرتبہ
ایک گھنٹے کے اندر خود عذاب لگائیے 1000 سے زائد مرتبہ، صرف 24 گھنٹے کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ جو آنکھ کے اوپر پردہ ہوتا ہے نا، 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ جھکتا ہے، 24,000 مرتبہ کھلتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے ابھی تک وہ دروازہ ایجاد نہیں کیا جس کو ایک دن میں 24,000 مرتبہ کھولا جائے اور بند کیا جائے اور اس کے پیچ اور چولہے نہ ہلنا شروع ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العزت 60-70 برس تک انسان کی آنکھوں کی حفاظت کا اتنا عمدہ انتظام کرتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کی اس نعمت کا اس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جن امور سے باز آنے کا حکم دیا انہی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ طبرانی شریف کی ایک حدیث ہے، روایت میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہوا ہے لیکن دیگر روایات کو ملا کے اس حدیث کو یہ قابل بیان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگلی حدیث جو اس کی تطبیق میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ طبرانی شریف میں آتا ہے، لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں۔ ایک بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، ایک جزیرے میں پھنس جاتا ہے، اللہ اسی جزیرے پہ میرے پینے کا بندوبست کر، اسی جزیرے پہ میرے کھانے کا بندوبست کر، اور مجھے اس حالت میں موت دینا کہ میں سجدے میں پڑا ہوں اور ملک الموت میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ رب العزت اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ادھر ایک انار کا درخت اگتا ہے، ادھر ایک میٹھے پانی کا چشمہ رواں ہوتا ہے۔ جب سجدے کے عالم میں 500 برس عبادت کر رہا ہوتا ہے، 500 برس کی عبادت کے بعد سجدے میں پڑا ہوتا ہے، مالک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اور دیگر روایات کے اندر آتا ہے آج بھی آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اس جزیرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ بندہ سجدے کی حالت میں اس کی روح کو اللہ رب العزت نے قبض کیا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ رب العزت اٹھائے گا اور کہے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بندہ کہے گا اللہ آپ کی رحمت تو بہت ہے لیکن بتلائیے وہ جو میری عبادتیں تھیں، وہ جو میری ریاضتیں تھیں، وہ جو میرے سجدے تھے، وہ جو 500 برس تیرے سامنے سر بسجود رہا، کبھی ایک لمحے کے لیے تیری یاد سے غافل نہ ہوا، آج ان عبادتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا۔ اللہ رب العزت کہیں گے اس بندے کی ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، 500 برس کی عبادت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، اور محدثین نے لکھا ہے جس وقت میزان قائم ہوگا ایک پلڑے کے اندر صرف ایک آنکھ ہوگی، دوسرے پلڑے میں 500 برس کی عبادت ہوگی، آنکھ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کہ 500 برس کی عبادت نے آنکھ کی نعمت کا بھی صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل قیامت کے دن، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس طرح کی حدیثیں جو صحیح ہوتی ہیں وہ دیگر ضعیف حدیثوں کو تقویت پہنچاتی ہیں مفہوم کے تحت۔ نبی کریم نے کہا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں بھیجا جائے گا۔ صحابہ نے کہا آپ کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی؟ آقا نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بتائیے میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کا کیسا نہ شکریہ اور کیسے کفر کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تجھے اور مجھے حکم دے رہا ہے، پہلے دیگر احکامات ہیں ان کا بھی دباچہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نگاہوں کی حفاظت سے مطلوب و مقصود کیا مراد لیتے ہیں؟ اللہ یہ مراد لیتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے رستوں کے قریب مت جاؤ۔ بتائیے قرآن اٹھائیے کہاں پہ لکھا زنا مت کرو؟ کہاں پہ لکھا زنا مت کرو؟ اللہ رب العزت نے جب زنا جیسے گناہ کا ذکر کیا تو کیا کہا لا تقربوا الزنا، اس زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اور اس کے قرب کے طریقے راستے جتنے بھی ہیں ان میں سے پہلا زبردست اور سب سے ہلاکت ہے جو طریقہ کار ہے وہ نظر ہے۔ بد نظری انسان کو کئی مرتبہ فاسق بنا دیتی ہے، کئی مرتبہ فاجر بنا دیتی ہے، اور اللہ نہ کرے انسان اگر اتنا دلیر ہو جائے کہ اللہ کے حکموں کو پسے پشت ڈالتا رہے تو کئی مرتبہ نظر اور نگاہ اور بد نظری انسان کو مرتد اور کافر بنا دیتی ہے۔
اور یہ مرتد اور کافر بنانے کا واقعہ امام ابن قیم نے تلبیس ابلیس اور محدثین نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک مؤذن جس کو صالح المؤذن کہا جاتا تھا، وہ مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دیتا تھا. 18 برس اس نے مسجد کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی. اس کے ایک ہمسائے کے اندر ایک پادری کا گھر تھا، ایک عیسائی کا گھر تھا. ایک دن مسجد کی چھت کے اوپر چڑھا. اب حکم کیا اللہ کا کہ نظر اٹھ جائے، پڑ جائے تو جھک جائے. یہ نہیں کہ نظر اٹھی غیر محرم کے چہرے پہ پڑی اور ٹک گئی. جس نے نظروں کو ٹکا لیا اس کا انجام اس طرح کا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ صالح المؤذن 18 سال کا عبادت گزار بندہ پادری کی بیٹی کو دیکھا. اب حکم تو یہ تھا کہ نظریں جھکا لے. اب حکم تو یہ تھا ایک نظر پڑ گئی، ختم ہو گئی بات. اگر اللہ کے ایمان کی لذت لینی ہے، اگر اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کا لطف لینا ہے تو حکم یہ تھا اب نظر جھک جائے. نظر جھکی نہیں، ٹک گئی. اب یہ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے نظر کے اندر. اور جو فلسفی اور منطقی اور عقلی اور لبرل اور سیکولر لوگ اس بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہیں جی نظر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا شیطانی ہتھیار ہے، یہ ہرزہ سرائی ہے. نظر ایک ایسا تیر ہوتا ہے جو چلاتا تو انسان ہے اور سوچتا ہے میں اگلے کو گھائل کروں گا، وہ میری نظروں کا شکار ہو جائے گا. لیکن ہوتا کیا؟ تیر بھی ہڈ چھوڑا، شکار بھی ہڈ کیا. اندازہ یہ ہے کہ تیر میں چھوڑ رہا ہوں، زخمی مد مخالف ہوگا، مد مقابل ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے اس نظر کے اندر ایسی تصویر رکھی ہے کہ گھائل اور زخمی بھی انسان ہڈ ہو جاتا ہے. شکار کے لیے تیر بھی ہڈ چھوڑا اور زخمی بھی ہڈ ہی ہو گیا. پادری کے گھر میں چل پڑا، کہا مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجئے. میں اس کی محبت کا شکار ہو چکا ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے، اب رات دن نیند اڑ چکی ہے. انہوں نے کہا تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، تیرا ہمارا جوڑ نہیں بنتا. ایک ہی شرط ہے، ایک ہی صورت ہے. واقعے کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر تو اپنے مذہب کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لے گا، ہم اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر لیں گے. یہ صالح المؤذن ہے، 18 برس کا اذان دینے والا ہے. ایک نظر کا تیر ہی چھوڑا، خود ہی گائل ہو گیا. محدثین نے لکھا ہے، بڑا سخت باب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. کہا وہاں پہ گیا گھر میں ان کے اور کہا میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا اور اسی پر بس نہ کیا. کہا میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، اب میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو. وہ کہتے ہیں جا تیاری کر، تیرا نکاح کرتے ہیں. وہ تیاری کرنے کے لیے چھت کے اوپر غسل خانے کی طرف قدم اٹھاتا ہے. اللہ رب العزت کا غضب اور ناراضگی نازل ہوتی ہے، پاؤں پھسلتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا ہوا، سر بھی پھٹ جاتا ہے، دماغ بھی باہر آ گیا. ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا. جو ایک دن پہلے صالح المؤذن کے نام سے مشہور تھا، آج تاریخ کے اندر نشان عبرت بنا ہوا ہے کہ ایک نظر کی وجہ سے، ایک بد نظری کی وجہ سے مرتد ہو کے مر گیا. میں اور آپ ان نظر سے کیا ہوتا ہے؟ تنہائیوں کو اپنی جس بندے نے پاک صاف نہیں کیا، اللہ کی قسم جس نے مخلوق کی حیا تو کی ہے کہ مخلوق کے سامنے برے کام نہیں کرتا، لیکن اپنے خالق کی حیا نہیں کی، اس کو اس حیا کا کوئی فائدہ نہیں. مخلوق کی حیا ہے اور خالق کی حیا ہی نہیں. صحابہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ خالق کے سامنے اتنے حیادار تھے. بعض صحابہ زندگی پوری گزر گئی، آپ کے سامنے مبالغہ نہیں کر رہا، صحابہ کا نام بھی معلوم ہے، لیکن فتنہ باز لوگ ایسے ہیں جب ان صحابہ کے ساتھ یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں مذاق اڑاتے ہیں. صحابہ کے دشمن. ان صحابہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر تنہائی کے اندر بھی اپنے سارے لباس کو نہیں اتارا. حضرت عثمان اور ابو بکر کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عثمان ایسے تھے جب وہ تنہائی میں بھی غسل کرنا چاہتے تھے تو اللہ کی قسم عمر بیت گئی، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا.
تنہائیوں کے اندر اپنے ہی جسم کے ساتھ اتنا حیا کا معاملہ جو بندہ کرتا ہے، میرے بھائیوں وہی کامیاب ہے۔ میں اور آپ لوگوں کے سامنے دیندار، لوگوں کے سامنے حیادار، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، بھائی بھی، لوگوں کے سامنے دین کے نئے نئے کام، مساجد کو آباد کر رہے ہیں، لیکن غور کیجئے جب تنہا ہوتے ہیں، بے حیائی کے پروگرام، گندے پروگرام، غیر محرم عورتوں کی تصویر اگر موبائل پہ آ جائے، حق تو یہ بنتا ہے ایسا موبائل گٹر میں پھینک دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ فاحشہ اور گندی عورتوں کی تصاویر آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، صرف تصویر تک معاملہ نہیں رہتا، پھر رقص دیکھا جاتا ہے، رقص تک معاملہ نہیں رہتا، پھر آگے گندی فحاشی کے پروگرام پورے کے پورے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ تیرا ایمان ہے کہ تو لوگوں کے سامنے مسلمان ہے، اور جب اکیلے اپنے رب کے حضور پیش ہوا ہے، جب تو ایک مرتبہ کوئی نیکی کرے گا، اللہ ایسے لکھے گا کہ اس بندے نے کوئی نیکی دیکھنے والا نہیں تھا، میری رضا کے لیے نیکی کی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو تیرے ان گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن حضرت ثوبان کی مشہور حدیث ہے، چاہے تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لوگوں کے سامنے کی گئی لے کے آ جا، اللہ رب العزت ان کا وزن ایک تنکے کے برابر بھی نہیں تولے گا۔ اللہ رب العزت تنہائیوں کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ بتائیے، یہ عقل اور منطق کے بھی خلاف دلیل ہے عصر حاضر کے ان سکالرز کی کہ نظر سے کچھ نہیں ہوتا۔ بتائیے، کسی برے حادثے کو دیکھ کر، کسی میت کو دیکھ کر، کسی لاش کو دیکھ کر، کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر، کسی قبر کو دیکھ کر، کسی جنازے کو دیکھ کر انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتلاؤ۔ ابھی آپ کے سامنے کوئی زخمی حالت میں پڑا ہو، کراہ رہا ہو، آپ چاہے اس کی ویڈیو دیکھ لیں، آپ صرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل کے اوپر اثر ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ فحاشی کے، بے حیائی کے، برائی کے، عریانیت کے گندے پروگرام دیکھے اور گاندھی صاحب کے نہیں نظر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے فلسفے باطل ہیں، فساد اور فتنہ پھیلانے کے لیے، امت کے اندر بے حیائی کو عام کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان اشکالات کو قرآن پاک میں ہی دور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کس چیز کا حکم دیا بتائیے اس آیت میں؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، بتائیے یہ مولوی کا قول ہے کہ اللہ کا قول ہے؟ اور قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اللہ مومن عورتوں کو الگ کہہ رہا ہے، يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم غیر محرم کو جی بھر کے دیکھتی چلی جاؤ، ڈرامے دیکھو، جو مرضی پروگرام دیکھو؟ افطاری کے وقت بھی غیر محرموں کے پروگرام لگے ہوئے ہیں، گھر کے آگے، گھر کے اندر۔ جی یہ تو بس افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، یہ جو ڈشیں بتا رہا ہے، یہ جو شیف بتا رہا ہے نا ڈشیں، ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، غیر محرم کے چہرے کو دیکھنے سے بہتر ہے انسان اپنی آنکھوں میں سیسا اتار لے۔ اور یہ بات صرف اسلام کی نہیں ہے، یہ بات صرف اسلام کی نہیں ہے۔ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کے قول، زبور کے اندر، انجیل مقدس کے اندر، ہو سکتا ہے تحریف تو بے شمار ہوئی، لیکن یہ قول آج بھی موجود ہے۔ اگر تیری نظر کسی عورت کے جسم کا یا چہرے کا طواف کرتی ہے، تجھے چاہیے اپنی آنکھوں کو باہر نکال لے۔ آپ مجھے بتلائیے، جس اسلام کے اندر گھر کے اندر کوئی بندہ جھانک رہا ہے، گھر کے اندر جھانک رہا ہے، عورت معاذ اللہ برہنہ تو نہیں ہے نا، عورت کو دیکھ رہا ہے یا نہ بھی دیکھ رہا ہو، اسلام میں اجازت ہے اس کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالو۔ اس اسلام میں ننگے چہرے کو دیکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومن مردوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ معاذ اللہ، کیا عورتیں برہنہ پھرا کرتی تھی مکہ اور مدینہ کے اندر کہ جس کی وجہ سے نظر کی حفاظت کا حکم ہوا؟ اور گاندھی صاحب نے دیدہ دلیری کے ساتھ ٹی وی پہ آ کے یہ بات کہی ہے۔ یہ جو پردے کی جتنی آیات ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں۔ آپ ایمانداری سے درد دل کے ساتھ قرآن پاک اٹھائیے، آیت کا ترجمہ خود جا کے گھر کیجئے۔ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. دنیا کا کوئی بندہ جتنا مرضی گمراہ ہو اس آیت کا ترجمہ کر کے دکھا دے. قُلْ لِأَزْوَاجِكَ یہاں پہ تو چلو آ گیا یہ بیویوں کے بارے میں. وَبَنَاتِكَ یہاں پہ تو آ گیا یہ نبی کی بیٹیوں کے بارے میں. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بتائیے یہ کس کے بارے میں؟ اے اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن. آج کے بعد جب بھی گھر سے نکلیں ان کا پروٹوکول ان کا ڈریس کوڈ ان کی احتیاط ان کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ مسلمان عورت کا پروٹوکول ہے جس کو تم قرون اولا کا پردہ کہتے ہو. ہم اس کو پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ بندہ مومن اس کی بیوی جب گھر سے نکلے اس طرح باغرو با عزت ہو کے نکلے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آ رہا ہو سوائے ایک آنکھ کے. اللہ کی قسم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, صحابہ کا اجماع. ابن عباس قسمیں کھا رہے ہیں, صحابہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ جلباب اس لباس کو کہتے ہیں عرب کے اندر جو سر سے لے کے پاؤں تک عورت کے جسم کو ڈھانپتا ہے اور اس کے اندر عورت کی ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے. تابعین نے صحابہ سے پوچھا تھا یہ ایک آنکھ کا کیا وجہ ہے, یہ ایک آنکھ کی کیا اجازت ہے اور ایک آنکھ کا کیا فلسفہ ہے. اب میں یہ بات سمجھ نہیں آئی, بات تابعین کو نہیں آئی, انہوں نے سوال کر لیا. صحابہ مسکرائے, انہوں نے کہا ایک آنکھ کی اجازت اس لیے ہے کہ جب دو آنکھیں بے حجاب ہو کے باہر نکلتی ہیں تو ان میں ایک اعتدال ہوتا ہے, ان میں ایک توازن ہوتا ہے, ان میں بھی ایک خوبصورتی اور کشش ہوتی ہے جو ایک آنکھ کے ساتھ چلتی ہے. آنکھ جتنی مرضی خوبصورت ہو بندہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتا. جس اسلام میں دو آنکھوں کی بجائے ایک آنکھ کی حکم نازل ہوا اور یہ بات کسی مولوی کی تشریح نہیں ہے, یہ کسی عالم کی تشریح نہیں ہے. امی عائشہ بیان کرتی ہیں جب یہ آیتیں اتری قریش کی تعریف ہو رہی تھی نا قریش کی عورتوں کی. امی عائشہ نے کہا نہیں, قریش کے علاوہ بھی دنیا میں مومن عورتیں ہیں. میں قربان جاؤں انصار کی عورتوں پر. جس وقت یہ آیت اتری اگلی ہی نماز کے اندر جب انصار کی عورتیں مسجدوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جلباب اوڑھ رکھے تھے کہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی چیز نظر نہیں تھی آ رہی. امی عائشہ کہتی ہیں میں قربان جاؤں انصار کی عورتوں پر جب نبی کریم نے ان آیتوں کے بعد حکم دیا مسجد میں آنے والی عورتیں راستوں سے ہٹ کے چلا کریں. اور میرے بھائیوں مسجد میں آنے والی عورتیں راستوں سے ہٹ کے چلا کریں تو بازار کی عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا. قربان جائیں صحابیات پر امی عائشہ نے کہا انصار کی عورتوں نے نبی کی یہ بات پلے ایسے باندھی کہ مسجدوں میں آتی تھی تو ان کے کندھے مسجد کی دیواروں کے ساتھ رگڑ کھاتے تھے اور بعض کے کنوں کے اوپر کا کپڑا رگڑ کی وجہ سے پھٹ جاتا تھا. اس طرح اطاعت کی ہے. اور جلباب قرآن کا لفظ, جلباب کا ترجمہ قرآن میں, جلباب کا ترجمہ صحابہ نے. اور اگر نہیں یقین آتا تو امی عائشہ کا اپنا طرز عمل دیکھ لیجئے. کہا ہم عمرہ کر رہی تھی جس وقت غیر محرم مرد ہمارے سامنے آ جاتے ہم اپنے چہرے کے اوپر جلباب کو ڈال لیتے اور جس وقت مرد چلے جاتے جلباب اٹھا لیتے. آپ ایمانداری اور صدق کے دل سے بتائیے حالت احرام میں عورت کو چہرے کے اوپر کپڑا لگانے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. جب غیر محرم مرد آ گئے اسلام کا یہ حکم ساقط ہو گیا اور حکم کیا نافذ ہوا کہ حالت احرام کے اندر بھی عورت اپنے چہرے کے اوپر پردے کو لٹکائے گی اگر غیر محرم موجود ہوگا. جس اسلام کے اندر غیر محرم کے ساتھ ایک دن سے زائد سفر کی اجازت موجود نہ ہو. صحابی جہاد پہ جا رہے, جہاد پہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. بعد میں لوگ
فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، فلاں مولوی نے غامدی کو یہ کہہ دیا، اپنی کوئی بات نہیں، حدیث کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک صحابی جہاد پہ جا رہے ہیں اور نبی کریم کو کہا میری بیوی نے حج کرنا ہے، اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے کہ حج کا سفر کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج کا سفر تو ایک دن سے زیادہ ہوتا ہے، جا اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کر، تیرے جہاد کا ثواب اسی میں لکھ دیا گیا۔ بتائیے آپ نے آج معاشرے کو اتنا اخلاق باختہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کی قسم کئی مرتبہ دل جلتا ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ایسے ایسے بدبخت معاشرے میں علماء کے بھیس میں موجود ہیں جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے حردا سرائی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اپنے فلسفے کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ ایک مولوی نے میرے سامنے ٹی وی کے اوپر یہ حردا سرائی کر دی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا کہتا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالغہ عورت ڈانس کر رہی تھی، نعوذ باللہ۔ بتائیے یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھوں کو چھوا تک نہیں، کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھا تک نہیں، جو اسلام کے اندر حیا اور پردے کا بندے کے بارے میں کہہ رہے، ایک چند صحابی ایک صحابی کو کہہ رہے تھے اور یہ بڑا باحیا ہے، یہ لڑکیوں جیسا ہے۔ نبی کریم نے چھوڑ دو، حیا دار ہی ہے نا، حیا ایمان کا وصف ہے، اس کو بے حیا بنانا چاہتے ہو؟ اس نبی کے اوپر بھی جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ نے دلائل یاد کرنے ہیں، چہرے کے پردے کی جو دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل حالت احرام میں حضرت عائشہ کا غیر محرم اور مردوں کے سامنے اپنے پورے قافلے کو حجاب چہرے کا کروانا۔ دوسری دلیل، میری بہنیں بیٹیاں قرآن پاک کی آیات کے اوپر غور کریں، وہ بوڑھی عورتیں جن کو ایام آنا بند ہو جائیں، جن کی نکاح کی حاجت ختم ہو جائے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار لیں۔ یہ بات آگے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ معاذ اللہ، یہ جو کپڑے اتارنے کا حکم قرآن پاک میں آیا، یہ جسم کے کپڑے اتارنے کا کہ چہرے کے کپڑے اتارنے کا؟ اللہ کی قسم ہر سلیم فطرت، ہر مفسر، ہر محدث اجماع امت ہے کہ برہنہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف چہرے کا پردہ ہٹانے کی اجازت ہے۔ آگے آئیے، امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں اگر چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے، امی عائشہ نے یہ جو لفظ بیان کیا ہے کہ واقعہ افق کے موقع پر حضرت صفوان نے مجھے پہچان لیا کیونکہ آیت حجاب سے پہلے اس نے میرا چہرہ دیکھا ہوا تھا۔ بتائیے اس سے واضح کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس آیت حجاب کے اتر جانے کے بعد تمام صحابیات نے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھا ہے؟ کیونکہ امی عائشہ کہتی ہیں حضرت صفوان نے مجھے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے جب میں لیٹی ہوئی تھی انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ آگے چلیے، جب منگیتر کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ضرور جس سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو ایک مرتبہ، بعد میں گلہ نہ کرنا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں وہ اس عورت کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ بتائیے، عام فہم بات عقل اور منطق کے عین مطابق کہ چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ اور ایک بات آئی ہے چونکہ نکاح کی، تو یہ بات بھی وضاحت کرنا بڑی ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جو بچی ہوتی ہے نا اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ ولی کی مرضی کے بغیر بھی بچی شادی نہ کرے اور ولی بھی بچی کی مرضی کے بغیر شادی کرے ہی نہ۔ کتنے واقعات ہیں، حضرت حنسہ کا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کروا دی کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر بچی رہنا نہیں چاہتی
کسی بندے کے ساتھ تو اس کا نکاح بھی باطل ہے. اور اگر کوئی بچی ولی کی مرضی کے بغیر شادی کر لیتی ہے وہ نکاح بھی باطل ہے. بچی بغیر ولی کے جو بھی نکاح کرے گی وہ بھی باطل ہے. اور باپ بچی کی اجازت اور اذن لیے بغیر کوئی شادی کرے گا وہ بھی باطل ہے. بچی کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو باطل کر سکتی ہے قاضی کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، شرعی حاکم کے ذریعے. اسی طرح حیا کا ایک پہلو جو آپ نے سمجھنا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے چلائیں گے آئندہ آنے والے دروس کے اندر. لیکن ایک بات میرے بھائیوں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، اللہ کی قسم نبی کریم نے آپ کے اور ہمارے بارے میں یہ نہیں، ہم نے درس سنا، ادھر سے بات سنی، دوسرے کان سے نکال دی، اس کو اپنے گھروں میں لاگو کرنا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ترغیب دی جا رہی ہے عورتوں پہ زبردستی کرنے کی تو وہ کم عقل ہے، بد عقل ہے. اللہ کی قسم یہ بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کا مقدمہ ہے، یہ ان کی حفاظت اور عصمتوں کی حفاظت کا فلسفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ دیوس ہوتا ہے، دیوس، جو اپنی محرم رشتہ دار کو یعنی بیٹی کو، بہن کو اور بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ برائی کرتا دیکھے نہیں. کیا اس کو چھیڑتا دیکھے نہیں. کیا اس کو چھوتا دیکھے نہیں. دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے محرم رشتہ داروں کو کسی غیر محرم کے ساتھ لوچدار آواز میں بات کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا ضمیر نہ جاگے اور وہ اس کو روکے نہ، وہ بندہ دیوس ہوتا ہے. اور دیوس کی قباحت یہ ہے کل قیامت کے دن ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت ہر گناہگار کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے نکال دے گا، لیکن دیوس وہ بد نصیب اور بد قسمت آدمی ہوگا جو سارے جہنمیوں کے عداد ہو جانے کے بعد بھی جہنمی میں رہے گا. کیا ہم معاذ اللہ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہمارے محرم رشتہ دار غیر محرم کے ساتھ چیٹنگ بھی کریں، گفتگو بھی کریں؟ اور بھائیو جس اسلام میں عورت کے ساتھ سوال و جواب کا حکم ہو تو من وراء الحجاب کا ذکر آئے قرآن پاک میں. اگر کوئی سوال عورت سے کرنا ہے وراء الحجاب کرنا ہے. اس اسلام میں اوپن گفتگو ہو رہی ہو اور میرا اور آپ کا ضمیر نہ جاگے. جس اسلام میں ولا یضربنا عورت کو یہ حکم ہو کہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہیں مارنا. جس اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ ہو کہ لوچدار اور سڈکٹیو آواز نہ ہو، اس اسلام میں چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت ہوگی. صرف ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ سب ساتھیوں نے تراویح کے بعد بھی جو درس قرآن ہونا ہے اس میں آج ضرور شرکت کرنی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ جو اپنا کپڑا زمین پہ گھسیٹے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے اوپر نظر رحمت نہیں کرے گا. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. جو بندہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کے اندر فخر اور تکبر اور غرور ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا. کیونکہ اسلام کا عموم ہے کہ جو حکم نبی کریم کہتے تھے وہ عورت مرد دونوں کے لیے ہوتا تھا. ام سلمہ کے ذہن میں لامحالہ خیال آنا ہی تھا. کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اور یہ دیکھو صحابیات کا طرز عمل. ام سلمہ کہتی ہیں اگر آپ کی اس حدیث پہ عمل کریں تو ہمارے پاؤں ننگے رہ جائیں گے. اور لوگوں، جو عورتیں، جو اسلام کی صحابیات اور قرون اولیٰ کی مقدس ہستیاں آقا سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ ہمارے پاؤں ننگے رہ جائیں گے، آج اس امت کی بیٹیاں چہرے کو ننگا کر کے بازاروں میں پھرتی ہیں اور کہتی ہیں وہ ایک سکالر نے فتویٰ دیا وہ چہرے کا پردہ ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جواب دیا ام سلمہ میرے کہنے کا مطلب یہ مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے تو ایک بالشت پاؤں کے اوپر گھسٹتا بھی چلا جائے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.